میرے مصطفیٰ کریم تاجدار مدینہ والی کائنات کی ایک عربی نے دعوت کی، ایک دیوانے نے دعوت کی، آقا اس کی دعوت پر گئے، حضور نے کھانا تناول فرمایا، خوش ہوئے۔ آقا نے فرمایا اے عربی اگر کبھی کوئی ضرورت پیش آئے، کوئی حاجت آئے، مجھ سے کہہ دینا، مجھ سے عرض کر دینا، کبھی بھی کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی حاجت، کوئی ضرورت ہو مجھے کہنا۔ حضور تشریف لے آئے، وقت گزرا، ایک مرتبہ میرے آقا بیٹھے ہیں، صحابہ کی انجمن لگی، حضور درس دے رہے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کی انجمن، صحابہ کی انجمن میں آقا تشریف فرمائیں کہ وہ عربی، وہی عربی جس کو حضور نے کہا تھا کبھی کوئی ضرورت، کوئی حاجت پیش آئے تو مجھ سے کہہ دینا، مجھ سے مانگ لینا، وہ آقا کی بارگاہ میں آیا، سلام عرض کیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں کچھ مانگنے آیا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کیا مانگنا چاہتے ہو، مانگو۔ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے ایک فربا اونٹنی چاہیے اور ایک دودھ دینے والی بکری۔ مانگنے والے کا عقیدہ بھی سمجھے، وہ جانتا ہے جو مانگوں گا مل جائے گا، اور حضور کی شان بھی دیکھیں، تاجدار اہل سنت، امام عشق و محبت، سرکار اعلیٰ حضرت نے اسی لیے تو کہا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اس نے آقا کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ، عرض کیا آقا مجھے ایک فربا اونٹنی، ایک دودھ دینے والی بکری چاہیے۔ حضور نے فرمایا آہ تو نے بنی اسرائیل کی اس بوڑھی کی طرح کاش مانگا ہوتا۔ جب میرے آقا نے یہ جملہ فرمایا تو صحابہ اس جملے کو سن کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بنی اسرائیل کی بڑھیا نے آخر کیا مانگا تھا جس کا آپ نے ذکر کیا؟ تاجدار مدینہ والی کائنات نے فرمایا سنو صحابہ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر فرعون کے چنگل سے نکل کر چلے گئے، پھر حکم رب ان کو آ گیا ارض مقدس فلسطین جانا، وہاں پر جا کر جنگ کرنا ہے، قوم عمالقہ سے جہاد کرنا ہے، وہیں پر جا کر آباد ہونا ہے، اسی کو اپنا مسکن بنانا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر چلے، راستہ طے کر رہے ہیں، راستہ طے کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، مگر راستہ نگاہوں سے اوجھل ہو رہا ہے، راستہ نگاہوں سے بار بار اوجھل ہو رہا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے کے تجسس میں منزل پہ پہنچنے کے لیے بڑے حیران ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے راستے تک نہیں پہنچ پا رہے، راستہ اوجھل ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے تمام علماء کو جمع کیا، بڑے بڑے علماء بیٹھے، فرمایا کہ ماجرا کیا ہے ذرا بتاؤ۔ کہنے لگے حضور، ایک جو ان میں بڑے عالم تھے رئیس العلماء، کہنے لگے حضور اس کا سبب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت، ان کی وصیت پر عمل کیا جانا ہے، ان کی وصیت پر عمل کریں گے تو راستہ اپنے آپ مل جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا وصیت ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی؟
بتایا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی. آپ نے کہا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون سے بنی اسرائیل کو بچا کر مصر کے لیے روانہ ہوں گے، فلسطین جائیں گے، تب حکم خدا سے وہ میری قبر کے اندر سے میرے جسد اطہر کو نکالیں گے اور میرے جسد کو لے کر جائیں گے بیت المقدس، اور میرے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں مجھے دفن کر دیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام نے حیات ظاہری سے رخصت ہونے سے قبل یہ وصیت فرمائی تھی. برسوں گزر گئے تھے، زمانہ گزر گیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ٹھیک ہے وصیت پر ہم عمل کریں گے، مگر ہمیں یہ تو پتہ لگے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے. علماء کہنے لگے حضور یہ تو پتہ نہیں قبر کہاں ہے، مگر اتنا پتہ ہے ایک بوڑھی عورت ہے یہاں پاس کی آبادی میں، ایک بوڑھی عورت ہے، وہ جانتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر انور کہاں پر ہے. تو فرمایا چلو اس بوڑھی عورت کے پاس، اس بڑھیا کے پاس معلوم کرو ان سے کہ کون سی قبر ہے. آئے اس بڑھیا کے پاس میں سب، بوڑھی عورت سے معلوم کیا. اتنا سنا تو وہ بوڑھی عورت کہنے لگی اے پیغمبر خدا میں بتا تو دوں گی مگر اس کے بدلے میں مجھے کچھ چاہیے. میں قبر کا پتہ تو بتاؤں گی مگر بدلے میں مجھے بھی تو کچھ چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے خاتون بتاؤ تمہیں کیا چاہیے. کہنے لگی اے پیغمبر خدا مجھے جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے. یہ ہے وہ بوڑھی خاتون جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس مانگا، قرب مانگا. حضور نے اسی کا ذکر کیا مدینہ شریف کی سرزمین پر، میرے آقا نے اسی کا ذکر کیا. اس بوڑھی عورت نے جب کہا نا مجھے جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ذرا برہم ہوئے. اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، بلبل سدرہ کو اللہ نے بھیج دیا. طائر سدرہ ادب کا مرقع بنے ہوئے، بالوں پر سمیٹے ہوئے حاضر خدمت ہو گئے. عرض کرنے لگے اے پیغمبر خدا، اے موسیٰ علیہ السلام اللہ کا حکم ہے یہ خاتون جو مانگ رہی ہیں وعدہ کر لو، دے دو، وعدہ کر لو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم خدا مل گیا تو وعدہ کر لیا ٹھیک ہے مائی آپ کو جنت میں میرا پڑوس مل جائے. اب اس خاتون نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ بتایا. حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر انور کا جب پتہ مل گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر قبر حضرت یوسف علیہ السلام پر پہنچے. قبر کو مٹی کو ہٹایا گیا، دیکھا اندر سے جسد اطہر حضرت یوسف علیہ السلام کا اندر رکھا ہوا ہے، نکالا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے جسد اطہر کو لے کر چلے، پہنچ گئے بیت المقدس اور وہاں وصیت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں دفن کر دیا گیا. اب یہاں پر دو چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا برسوں قبل زمانہ پہلے یہ وصیت کرنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو علم غیب عطا فرمایا ہے. تبھی تو برسوں پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گزریں گے تو میری قبر سے میرے جسد اطہر کو نکال کر مجھے لے جائیں گے اور وہاں لے جا کر مجھے دفن کریں گے.
انبیاء کا علم غیب ثابت ہوتا ہے۔ جو لوگ انبیاء علیہم السلام کے علم غیب پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، حد ہو گئی۔ میرے آقا تاجدار مدینہ امام الانبیاء کے علم غیب پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کا قرآن بتاتا ہے کہ اللہ نے علم غیب عطا کیا ہے۔ یہ منکر بنے بیٹھے ہیں، انکار کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا میرے مصطفیٰ جان رحمت کو پروردگار نے علم غیب عطا فرمایا، مگر ایک جملہ میرا یہاں پر یہ ضرور آپ اپنے ذہن میں محفوظ کر لینا۔ ہم انبیاء علیہ السلام کا علم غیب مانتے ہیں، مگر ذاتی نہیں بلکہ عطائی علم غیب ہے جو اللہ نے عطا فرما دیا۔ ذاتی علم غیب فقط اللہ کا، فقط اللہ کا، اور یہ ہے عطائی۔ تو بات بالکل کلیئر ہو گئی، صاف ہو گئی۔ انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام جو میرے آقا کے مقتدی ہیں، مقتدی کے علم کا یہ عالم ہے، تو غور کرو نبیوں کے امام کے علم کا کیا عالم ہوگا۔ جب مقتدی کے علم کا یہ عالم ہے تو امام کے علم کا کیا عالم ہوگا، میرے آقا کے علم کا کیا عالم ہوگا۔ پروردگار نے میرے حضور کو علم غیب عطا فرمایا ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا۔ میرے امام فرماتے ہیں، امام اہل سنت، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ دوسری بات جو یہاں ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جسد اطہر کو نکالا گیا، زمانے کے بعد میں نکالا گیا، سال ہا سال گزر گئے، مگر جسم بالکل سلامت۔ اس سے یہ پتہ لگا کہ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو زمین سے، مٹی سے محفوظ رکھا ہے، ہر چیز سے محفوظ رکھا ہے۔ یعنی زمین، میرے آقا کی حدیث بھی ہے، زمین انبیاء علیہ السلام کے اجسام کو کھا نہیں سکتی ہے، نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو پتہ لگ گیا قبروں میں جسم بھی محفوظ ہیں انبیاء علیہ السلام کے، اور وہ زندہ ہیں۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کا جسم اطہر قبر میں سلامت، تو سوچو گنبد خضرا کے مکین میرے آقا امام الانبیاء کا جسم اطہر بدرجہ اولا قبر میں سلامت بھی ہے، اور ساتھ ساتھ میرے آقا ایسے زندہ کہ ان کے در سے خیرات مانگ کر لوگ زندگی پاتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام زندہ بھی ہیں، علم غیب بھی اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ اسی لیے تو میرے اعلیٰ حضرت نے تاجدار بریلی نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ میرے اعلیٰ حضرت عقیدہ دے رہے ہیں کہ حضور زندہ ہے، اور حضور ہمارے آقا
ایسے زندہ ہیں خدا کی قسم. سنیں ایک دیوانہ کہتا ہے یا رسول اللہ تجھ پہ مر مر کے ہوئے سارے جیالے زندہ، تجھ پہ مر مر کے ہوئے سارے جیالے زندہ، تو بھی زندہ ہے تیرے چاہنے والے زندہ. اور زندگی اور موت کا فرق کیا ہوتا ہے؟ عام مومن بھی جو حضور کے غلام ہیں وہ زندہ ہیں. کیوں زندہ ہیں؟ زندگی اور موت کا فرق کیا ہے مومنوں؟ سمجھو. تجھ پہ مر مر کے ہوئے سارے جیالے زندہ، تو بھی زندہ ہے تیرے چاہنے والے زندہ. یوں تو کہنے کو ہر ایک شخص ہے زندہ، لیکن یوں تو کہنے کو ہر ایک شخص ہے زندہ، لیکن زندہ تو وہ ہے جو ایمان بچا لے زندہ.